رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 8 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے عنوانات ہوں گے: ایمان والوں کو حکم دیا گیا کسی چیز کا، اور ایک وعدے کی یاد دہانی کروائی گئی، اور ایمان کی جزا اور کفر کی سزا سنائی گئی۔ یعنی آج کے سبق کے اندر دو عنوان ہمارے رہیں گے۔ پہلا عنوان ہے کہ ایمان والوں کو چند چیزوں کا حکم دیا گیا، اور دوسرا عنوان ہے کہ ایک وعدے کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کی یاد دہانی کروائی جائے گی، اور ایمان کی جزا اور کفر کی سزا کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف آئیں گے۔ مومنوں کو حکم۔ مومنوں کو پہلا حکم یہ دیا گیا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیشن شپ مضبوط رکھو۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کے ماں باپ بھی اس قدر اس کے خیرخواہ نہیں ہوتے جس قدر خیرخواہی کا جذبہ حضور نے ایمان والوں کے بارے میں رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم حضور سے ریلیشن شپ مضبوط رکھو گے تو ظاہری بات ہے انہوں نے جو تمہیں بتایا ہے تم اس کے مطابق چلو گے تو تم دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے پہلا حکم دیا کہ فرمایا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایمان والے کا ریلیشن شپ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ اس امت کی مائیں ہیں، یعنی ازواج مطہرات کی حوصلہ عزت افزائی فرمائی گئی۔ فرمایا کہ جس طرح رسپیکٹ تمہاری ماں کی ہوتی ہے، فرمایا اس سے کئی گنا زیادہ رسپیکٹ حضور کی بیویوں کی ہے، حضور کی تمام ازواج کی ہے۔ اور تیسرا حکم دیا گیا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، مدینہ آئے تھے، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس قدر جذبہ دکھایا کہ وہ جذبہ دکھانے میں اس قدر آگے بڑھے کہ وہ اپنے رشتہ داروں ہی کو بھول گئے۔ تو فرمایا کہ تم پہلے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، پھر تم ہجرت کر کے جو لوگ آئے ہیں ان کے تم حقوق ادا کر لو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آنے والی آیات کے اندر اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے گا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار جو ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، اور ان رشتوں کو اللہ نے مینشن کیا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں میں سے، یعنی رشتہ دار زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم پہلے ان کے حقوق ادا کرو۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں ان کا حق ادا کرنے کے بعد تم اگر مومنین اور مہاجرین کے ساتھ کوئی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ تمام کا تمام حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے ایک وعدے کی یاد دہانی، ایمان پہ کیا مل رہا ہے اور کفر کی پنشمنٹ کیا ہے۔ دیکھیے وعدہ کیا کس سے گیا؟ سب سے پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چند نبیوں کے نام مینشن کیے گئے آنے والی آیات کے اندر۔ پہلا نام حضور کا ہے، دوسرا نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ساتھ ہی ذکر فرمایا کہ تمام نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ وعدہ کیا لیا تھا یہ یاد رکھیے۔ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیا تھا کہ تم دنیا میں جا کے میری وحدانیت بیان کرو گے۔ یہ وحدانیت کا کانسیپٹ جو تھا یہ تمام نبیوں سے کہا گیا تھا، اور انہوں نے آ کے واقعتاً اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب فرمایا کہ تم نے وحدانیت بیان کر دی، اب دو چیزیں، یا تو کچھ لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے یا ان ایکسیپٹ ہوگا۔ فرمایا جو لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے، فرمایا سچ کا بدلہ جنت کی صورت میں آئے گا، اور فرمایا جو لوگ ان ایکسیپٹ کریں گے اس کو، فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گویا کہ ایمان کی جزا جنت ہے اور کفر کی سزا دوزخ ہے۔ آنے والی آیات کے اندر اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، وَمِنْ کا، اور آپ سے بھی، آپ سے مراد حضور ہیں، وَمِن نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاہیم،
حضرت ابراہیم سے، و موسیٰ اور حضرت موسیٰ سے، و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ جو بیٹا ہے مریم کا اس سے لیا ہے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ کیوں؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں اور جنت دے دیں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جزاک